براہ راست لے چلیں گے. اس وقت معاون خصوصی شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اسٹرکچرل چینجز بھی ہوں گی. آج انہوں نے چیئرمین نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد ایک سمر کیپٹل بھی کرکٹ کے لیے بنے گا. ہمارا جو کرکٹ کا سکیجول کیلنڈر بہت بزی رہتا ہے, وہ جو سکیجول ہے اس میں جو گرمیوں کے ہمارے مہینے بالکل آف ہو جاتے ہیں, اس میں ہم اپنے پلیئرز کو ٹرین کر سکیں. وہ ایبٹ آباد ہو, وہ سرحد کا کوئی اور چیز جگہ ہو, یا کوئی اور ایسا علاقہ جہاں پر ٹیمپریچر گرمیوں میں کم ہو, تو اس کو بھی ڈیولپ کرنے کا سوچا ہے. آج رمیز راجہ صاحب نے یہ بھی ڈسکس کیا سائٹ پہ, اس میٹنگ کے اندر تو نہیں, سائٹ پہ, کہ جو ان کی قذافی اسٹیڈیم کے اندر ایک ہوٹل کی یا ایک ریسٹ ہاؤس کی فیسلٹی ہے, آئندہ اس کو بھی ایک 4 سٹار 5 سٹار ہوٹل کے برابر کیا جائے گا, تاکہ پلیئرز جب آئیں ان کو ڈائریکٹ وہاں لایا جائے, وہی ان کا ہوٹل ہو, وہی ان کا گراؤنڈ ہو, اور لاہور کے باہر جو شہریوں کو تکلیف ہوتی ہے ٹریفک روکنے میں اور دوسری چیزیں, وہ بھی نہ ہو. یہ سیکیورٹی کی وجہ سے صرف نہیں کہہ رہے, سیکیورٹی میں بھی اس کا فائدہ ہوگا, سیکیورٹی کاسٹ میں بھی فائدہ ہوگا, لیکن اصل لاہور کے شہریوں کے لیے اس میں بڑی آسانی ہوگی. باقی جو چیزیں وہ آپ سے فیصل صاحب ڈسکس کرتے ہیں. اچھا فیصل صاحب, آپ بتائیے گا جی اس ملاقات کے بارے میں کیسی رہی؟ ملاقات زبردست رہی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹیم. اسلام آباد میں معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان سے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا, ورلڈ کپ کے لیے مختلف ٹپس بھی دیں اور بے خوف ہو کر ورلڈ کپ کھیلنے کا مشورہ دیا. کہا کھلاڑی اپنی پوری توجہ کھیل پر مرکوز رکھیں اور اپنی گیم سے دنیا کو بتا دیں کہ ہم کسی سے کم نہیں. ملاقات میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی موجود تھے, جنہوں نے وزیر اعظم کو ڈومیسٹک کرکٹ سٹرکچر سے متعلق اور آئندہ کی حکمت عملی پر بریفنگ دی. پاکستان کے خلاف ایک اور بھارتی سازش بے نقاب ہو گئی. نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس کیوں گئی؟ وزارت داخلہ نے پتہ لگا لیا. پاکستان کے میدان اجاڑنے میں بھارت کا کردار ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری وزیر داخلہ شیخ رشید کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 19 اگست کو احسان اللہ احسان کے نام سے بنائے گئے جعلی اکاؤنٹ پر پوسٹ لگائی کہ نیوزی لینڈ کھلاڑیوں کو نہ بھیجیں, پاکستان میں کیوی کرکٹرز پر حملہ ہو سکتا ہے. اسی پوسٹ کی بنیاد پر بھارتی صحافی ابھینندن مشرا نے آرٹیکل لکھ ڈالا کہ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کو خطرہ ہے. بھارتی صحافی کے روابط افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح سے بھی ملے. جو سمجھتے ہیں دورہ منسوخی سے پاکستان تنہا ہو جائے گا, وہ غلطی پر ہے. ہم زندہ قوم ہیں, ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا نیوزی لینڈ کی اتنی فوج نہیں جتنی ٹیم کے لیے سیکیورٹی لگائی گئی. کیوی ٹیم کے دورہ منسوخی پر کہا تھا انگلینڈ کی ٹیم بھی اب نہیں آئے گی. اب آسٹریلیا کو بھی جعلی تھریٹ ای میل مل جائے گی. کرکٹ ہمارا شوق ہے, ایک دن آئے گا جب دنیا کی ٹیمز پاکستان آئیں گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا. کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کی آرمی چیف کو ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ اور سینٹر کے امور سے متعلق بریفنگ دی گئی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے آرمی ایئر ڈیفنس کی کارکردگی کو سراہا. کہا ایئر ڈیفنس بارڈر پر دشمن کی ہر مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. چند سال میں آرمی ایئر ڈیفنس میں نمایاں پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں جو بھی الیکشن ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا شور مچانے لگتا ہے. کسی نے نہیں بتایا کہ ان متنازع الیکشن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. EVM پاکستان کے سارے مسائل حل کر دے گی. کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھانے والے EVM کو مسترد کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے آئندہ عام الیکشن میں کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی کا دعویٰ بھی کیا. کہا ترقیاتی فنڈز جاری کر کے نہیں, اپنی کارکردگی سے جیتیں گے. انہوں نے کہا اس حوالے سے آئندہ 2 سال حکومت کے لیے بہت مشکل ہیں, اس لیے اپنے اہداف مقرر کریں گے. ہر الیکشن میں کوئی جو اب ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوگی. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا. EVM جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. الیکشن ہوا, بٹن پریس کیا, رزلٹ آ گیا. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. MNA کہتا ہے جی مجھے پیسے دو, ڈیولپمنٹ فنڈ اگر نہیں ملے تو میں ہار جاؤں گا. کبھی آپ ڈیولپمنٹ فنڈ سے نہیں جیتیں گے, آپ گورنمنٹ کی پرفارمنس سے انشاءاللہ
ہم جیتیں گے. بیٹل ہے وہ اس وقت پنجاب کی ہے. تو پنجاب میں لوگ بڑے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے بڑے چینجز کر دیتے ہیں. یہ چینجز کا کوئی آخر میں یاد نہیں رکھے گا آپ نے چینجز کتنے کیے. لوگ یہ یاد رکھیں کہ آخر میں 5 سال میں آپ نے ریزلٹس پروڈیوس کیے یا آپ نے نہیں کیے. آخری 2 سال ہیں یہ کرٹیکل ہے ہمارے. جو بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ان کو ایکسیڈ کر دیا تو انشاءاللہ یہ پارٹی اور مضبوط ہو کے ہماری کولیشن گورنمنٹ اور مضبوط ہو کے انشاءاللہ آگے. الیکشن کمیشن نے 2023 کے عام انتخابات سے متعلق اہم فیصلے کر لیے. چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں اجلاس میں RTS اور RMS کے استعمال کا اصولی فیصلہ کیا گیا. سسٹم کے تحت ماضی میں سامنے آنے والی خامیوں کو نادرا کی مدد سے دور کیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر نے ٹیکنیکل کمیٹی کو EVM پر جائزہ جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. اسلام آباد کے علاقے بارہ کہو میں واقع پولی ٹیکنیکل کالج میں 32 سال گزرنے کے باوجود تعلیمی عمل شروع نہ ہو سکا. کالج کی تعمیر 1989 میں مکمل ہوئی. تزئین و آرائش پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے تاہم ابھی تک تعلیمی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں. اسی پر ہم بات کریں گے عائشہ شعیب سے. عائشہ، کیا رکاوٹیں درپیش ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے وزارت تعلیم پر یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ بارہ کوہ میں واقع پولی ٹیکنیکل کالج 32 سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی. کالج کی تزئین و آرائش پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے جبکہ کالج کی جو تعمیر ہے وہ 1989 میں مکمل ہوئی تھی. ابھی تک تعلیمی سرگرمیاں وہاں پر شروع نہیں کی جا سکی. 2013 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کالج میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور بعد میں انہوں نے بھی اس پر معذرت کر لی ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا عائشہ. انڈیا کی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب. FIA سائبر کرائم نے انٹرپول کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا. مقدمے کی کاپی نیو نیوز نے حاصل کر لی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. بیورو چیف نیو نیوز لاہور ایاز شجاع نے ہمیں جوائن کیا ہے. ایاز بتائے گا، کاپی ہمیں موصول ہوئی ہے، لکھا کیا ہوا ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں؟ بالکل، یہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین کرکٹ سیریز کے کینسل ہونے کے بعد انڈیا سے نیوزی لینڈ پولیس کو تھریٹ کرنے کی ای میل کی گئی تھی. نیوزی لینڈ والنٹین انٹرپول نے پاکستان انٹرپول کو آگاہ کیا. نیوزی لینڈ پولیس کو انڈین IP ایڈریس سے ای میل کی گئی. عوام کو چینی 90 روپے فی کلو ملے گی. گھی، چاول، آٹے اور دالوں پر سبسڈی دیں گے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا اعلان. کامیاب پاکستان پروگرام اسی ماہ لانچ کرنے کا دعویٰ. اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران کہا IMF کے پروگرام کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا. آپ کو 90 روپے پہ چینی ملے گی. فوڈ سبسڈی دیں گے، آٹے پہ دیں گے، چینی پہ دیں گے، گھی پہ دیں گے اور دالوں پہ دیں گے. 30-40% ہم جو ہے سارے جو ممالک ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم سستے ہیں. تو یہ واویلا مچ گیا کہ جی انہوں نے 5 روپے بڑھا دی. پیٹرول کے اوپر تو آپ مطلب جو اپوزیشن ہو رہی ہے جواز ہی نہیں ہے. IMF کا پروگرام ہوا، اس سے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھ گیا اور یوٹیلیٹی پرائسز کی وجہ سے بھی ہماری جو انفلیشن بڑھی. اس وقت جو کموڈیٹی کی پرائسز ہیں پوری دنیا کے بیچ میں دہائی میں تو سب سے زیادہ ہی ہیں. فوڈ انفلیشن ہمارے یہاں کم ہوئی ہے. ٹیکسز جو ہے اس میں ریلیف دیں گے. 45 سے 50 روپے فی کلو کی ہم ریڈکشن کروائیں گے. حکومت اپنی جیب سے پیسے کرے. اسی مہینے کے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ کامیاب پاکستان جو پروگرام میں کہتا رہا ہوں وہ لانچ ہو جائے گا. انکم لیولز بڑھا. ہمارے نچلا طبقہ ہے اس کو ڈائریکٹ ایک قسم سے جو ہے بوسٹ مل جائے گا. خط غربت سے نیچے رہنے والوں کو آٹا 43 روپے فی کلو ملے گا. وزیر اعظم کی معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ کی غریب عوام کے لیے خوشخبری. کہا ملک میں کل سے آٹا 55 روپے فی کلو میں فروخت ہونا شروع ہو جائے گا. دعویٰ کیا اس وقت خطے میں سب سے سستا آٹا پاکستان میں فروخت ہو رہا ہے. پنجاب بھر کے ہاسپٹلز کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کہتے ہیں فیصل آباد کے ہاسپٹلز کے لیے 9 ارب روپے بجٹ دیا جا رہا ہے جس میں 2 ارب روپے ادویات کے لیے رکھا گیا. پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا اب لوکل میڈیسن کے علاوہ قیمتی ادویات بھی دستیاب ہوں گے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش. خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 24 ستمبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے.